کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، وہ اگرچہ اہل ایمان میں سے ہو، اگرچہ وہ مومن ہو، موحد ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو، وہ تمام نیک اعمال کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اسے پہلی مرتبہ میں جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، پہلے وہ جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگتے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کبر، تکبر، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات ظاہر ہو جائے تو بھی اسے قبول نہ کرنا، یہ سوچنا کہ اگر میں اس کی بات کو قبول کر لوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اسے تکبر کہتے ہیں۔ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ صحابہ کرام نے جب تکبر کا لفظ سنا تو انہیں تھوڑی سی تشویش ہو گئی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ارے یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر یہ ہے کہ اگر حق بات ظاہر ہو جائے تو اسے بندہ قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ تو اگر کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، کبر، تکبر وہ چیز ہے جو بندے اور بندے کی جنت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، یعنی بندے کو جنت میں داخل ہونے سے روک دینے والی چیز ہے۔ تکبر دل کی بیماریوں میں سے ہے، تکبر دل کی بیماریوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں کبھی اترا کر مت چلنا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیونکہ تم اکڑ کے چل کر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ زمین میں کبھی اترا کر مت چلنا، تکبر مت کرنا۔ اللہ رب العزت کو تکبر انتہائی ناپسند ہے، اللہ رب العزت اسے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے جس کے دل میں تکبر ہو۔ اللہ کو تواضع بہت پسند ہے، اللہ کو جھکنا بہت پسند ہے۔ حق بات ظاہر ہو جائے نا اسے قبول کر لیں۔ ہم کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ میرے جو عیب ہیں اللہ رب العزت نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اگر میرے عیب، میرے عیوب، میرے راز دنیا والوں کے سامنے کھول دیے جائیں تو بخدا میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں، یہ تصور کیا جائے۔ اور کس چیز پر تکبر؟ انسان اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ انسان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ میں غور کیا کرے، ذرا سوچا کرے کہ اس کی ابتدا کہاں سے، یہ پیدا کہاں سے ہوا۔ ایک گندے پانی سے پیدا ہوا، ایک ایسا پانی کہ اگر ہاتھ میں لگ جائے تو ہاتھ کو دھلے بغیر اطمینان اور چین نہ ملے، ایک ایسا پانی کہ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو بغیر اسے دھلے قرار نہ آئے۔ ایسے پانی سے انسان کی ابتدا ہوئی۔ اور پھر ذرا سوچیے کہ انسان کی غذاؤں میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا۔ دودھ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث ودم، جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتی ہے۔ دودھ یہ ہماری بہت زیادہ مرغوب غذا ہے۔ شہد، ہم سمجھتے ہیں نا کہ شہد کیا چیز ہے، یہ ہماری مرغوب غذائیں ہیں۔ ان میں ذرا اپنی حقیقتیں دیکھا کریں ہم، پھر سمجھ آئے گا کہ تکبر کس بات پر، گھمنڈ کس بات کا، غرور کس بات پر۔ یہ اس جسم پر غرور، اس دولت پر غرور جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتی، اس جسم پر جسے کیڑے مکوڑے کھا جائیں، کس چیز پر غرور؟ اس علم پر،
کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا پیٹ میں جب جاتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے، ایک وقت میں کتنے ریئیکشنز ہوتے ہیں ہمارے معدے کے اندر، اور یہ ساری چیزیں خفیتاً اللہ تعالیٰ نے ایسی سسٹم میں رکھی ہیں، یہ چیزیں کام کرتی رہتی ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں، ہمارے جسم کے سسٹمز کام کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ اور ہمیں جو علم دیا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، تمہیں دیا ہی کہاں گیا تھوڑے سے کے علاوہ۔ تو اس علم پر غرور، کس بات کا غرور ہے ہمیں، کس بات پر تکبر، کس بات پر گھمنڈ؟ اگر یہ جو ہم اس پہ غرور کرتے ہیں نا اپنے جسم پر، اگر ذرا سا یہ چمڑے کو کھول دیا جائے، ایسا گوشت نظر آئے، ہڈیاں نظر آئیں، خون نکلنے لگے، گھن آ جائے گی، زخم بن جائے گا، 4-5 دن اگر بالوں میں کنگھی نہ کریں جوئیں پڑ جائیں گی، 3-4 دن اگر بندہ نہ نہائے بدن سے بدبو آنے لگے گی۔ کس بات پر غرور؟ اس انسان کو غرور زیب ہی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کے دل میں تکبر ہو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہو، حق بات ظاہر ہو جائے اسے قبول نہ کرتا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہرمز کو اس کے خزانے کام نہ دے سکے۔ قوم عاد نے ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اور دوسرے لوگ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہ ظالمین ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کرنے والا اگرچہ موحد ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، ایمان رکھنے والا ہو، وہ سارے نیک اعمال کرتا ہو، لیکن اگر وہ ظلم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ جہنمیوں میں سے 2 قسم کے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی یہ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں طاقت، قوت، حشمت، قدرت عطا فرمائی اور انہوں نے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر، ضعیفوں پر، کمزوروں پر ظلم کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جہنمی ہیں جن کا بیان اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں سے مت جا ملو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی، تم بھی پھر جہنم کی آگ میں جلو گے۔ جو ظالموں سے ملتا ہے، ظالموں کی جو مدد کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جلے گا۔ ظالم ایک بچہ، وہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ نے اسے پالا پوسا، اسے بڑا کیا، وہ جوان ہوا اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہوئے، پھر اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میری ماں کہاں سے کھائے، میرا باپ کہاں سے کھائے، میری ماں کے پاس علاج کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، اسے اس کی کوئی فکر نہیں، اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میرے بچوں کے کپڑے برانڈڈ ہوں، اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میرے پاس پرفیومز بہت اچھے ہوں، اسے صرف اس کی فکر ہے کہ میری گاڑی بہت اچھی ہو، اسے صرف اپنے کپڑوں کی، اپنے گھڑی کی، اپنی چپل کی، اپنی دکان کی، اپنے مکان کی فکر ہے، ماں باپ کی فکر نہیں۔ ظالم ہے وہ شخص، ایک شخص جسے کسی نے بھی پالا پوسا بڑا کیا، اس سے امیدیں لگائیں، امیدیں باندھیں، اور جب اس پالنے والے کے بڑھاپے کا وقت آیا، جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے اسے دھوکہ دے دیا۔ ظالم ہے یہ شخص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں سے مت جا ملو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ ظالم اس دنیا میں بھی اپنے ظلم کی سزا چکھتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور ظالم کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ حکومتیں ظالم ہوتی ہیں، حکومت کے لوگ ظالم ہوتے ہیں، بلکہ ہم اور آپ بھی ظالم ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے مزدور پر ظلم کرتے ہیں، اسے اس کی اجرت نہیں دیتے، یہ ظلم ہوتا ہے اور ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ جب ہم بے وجہ کسی کمزور کو جھڑکتے ہیں، جب کمزور کی غلطی پر ہمیں غصہ آتا ہے
اور کسی طاقتور کی غلطی پر ہم مسکرا دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں، یہ ہماری معافی نہیں ہوتی، یہ ہماری بے غیرتی ہوتی ہے، یہ ہماری بے حیائی ہوتی ہے کہ ہمیں کمزوروں کی خطا پر غصہ آتا ہے اور مضبوطوں کی خطا پر ہمیں ہنسی آتی ہے۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ ہمارے پیمانے ہیں، اصل بے غیرتی کے پیمانے ہیں۔ جب ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ بے وجہ سختی سے گفتگو کرتے ہیں، جب ہم کسی کو ڈرا کر دھمکا کر رکھتے ہیں، جب ہم ظلماً اپنی غلط بات دوسروں سے منواتے ہیں، تب ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو بے وجہ مار دیتے ہیں، تب ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم میں لکھا ہے، جنت میں ان کے لیے جگہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے بچائے۔ مومن ہمیشہ اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ اللہ کے کسی بھی بندے کو مجھ سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر آپ غور کریں گے نا تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شریعت کے تمام احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ کو تکلیف نہ پہنچے، رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے، اہل ایمان کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی چرند کو، درند کو، پرند کو، کسی بھی چیز کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ شریعت کے تمام احکام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس فکر میں رہے، ہمیشہ اس چیز کی فکر میں رہے کہ میری ذات سے کسی شخص کو، کسی چیز کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب بندہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ جب ہم کوشش کریں گے اللہ رب العزت ہمیں بہتر نتائج عطا فرمائے گا۔ کہاں ہیں وہ بادشاہان جن کے پاس ہر دروازوں سے لوگ آیا کرتے تھے؟ ذرا دیکھنا۔ اور تیسری طرح کے لوگ جو جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، یہ وہ عورتیں ہوں گی نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحها۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یہ ایسا چست کپڑا پہنیں گی کہ ان کے جسم نظر آئیں گے، ان کے جسم کے نشیب و فراز نظر آئیں گے کہ جسم کی بناوٹ کیا ہے، یا ایسے باریک کپڑے پہنیں گی، ایسے شفاف کپڑے کہ چھن کر ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور یہ خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ آپ اس وقت دنیا کا منظرنامہ دیکھیں کہ بے حیائی کس قدر عروج پر پہنچ چکی ہے۔ لباس کے معاملے میں ہم کس قدر غلو کے شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی غیروں کے لباس داخل ہو چکے ہیں۔ وہ لباس جو کل تک بے شرمی کی علامت ہوا کرتے تھے، آج وہی لباس آہستہ آہستہ گھروں کی زینت بنتے جا رہے ہیں۔ لباس کے معاملے میں بے توجہی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جبکہ مومنہ عورت جانتی ہے، ایمان والی عورت کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کے لیے خیر اس میں رکھا ہے کہ نہ مرد انہیں دیکھیں، نہ وہ عورتیں مردوں کو دیکھیں۔ ایمان والی عورت ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھتی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گی۔ ایمان والی عورتیں اس چیز کو پیش نظر رکھتی ہیں جو اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کرو، اس طور پر کہ تمہارا جسم چھپ جائے اور وہی حصہ ظاہر ہو جس حصے کو ظاہر کرنے کی اللہ رب العزت نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ ایمان والی عورت اسی شان سے دنیا میں زندگی گزارتی ہے، اسی شان سے دنیا میں زندگی گزارتی ہے کہ نہ بلا ضرورت انہیں مرد دیکھتے ہیں، نہ وہ مردوں کو دیکھتی ہے۔ وہ دوستیاں بنانے والی نہیں ہوتی، وہ حرام تعلقات قائم کرنے والی نہیں ہوتی، یہ المحصنات الغافلات المؤمنات ہوتی ہیں۔
یہ پاک دامن ہوتی ہیں، یہ بھولی بھالی ہوتی ہیں، انہیں دنیا کے پیچ و خم کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، یہ ایمان والی ہوتی ہیں، ان کے دل میں ایمان کی اور یقین کی شمع روشن رہتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں، جبکہ وہ عورتیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی بیان فرمایا ہے، یہ وہ ہیں جو ایسے کپڑے پہنے کہ ان کا جسم ظاہر ہو، وہ کپڑے پہن کر بھی ایسی ہوں کہ انہوں نے کپڑا پہنا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو، ہماری عورتوں کو المحصنات، المؤمنات، الغافلات میں شامل فرمائے، ان عورتوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ نیک ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی ہوں، ایسی عورتیں۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو ان خواتین میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو آسیہ بنت مزاحم، فاطمہ بنت محمد اور مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد کے نقش قدم پر چلنے والیاں بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری خواتین کو اپنے رحمتوں کی حصار میں رکھے۔ جس نے پوری دنیا جمع کر لی تھی وہ بھی اس دنیا سے روئی اور کفن کے سوا کچھ نہ لے جا سکا۔